السلام علیکم۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز اور دعا سے مدد مانگنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ نماز اور دعا ایک دوسرے سے ریلیٹیبل ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور بے شک نماز بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نمازیں ہیں جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اوبیسلی پڑھ سکتے ہیں، بٹ پتہ ہے ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو سکون ہمیں نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، دعا مانگ کر حاصل ہوتا ہے، وہ سکون پھر اور کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ دنیا کے پھر دوسری کسی بھی چیز میں ایسا سکون نہیں ملتا۔ اور پتہ ہے نبی پاک نے کہا کہ وہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے جس دعا کو مانگتے ہوئے یہ یقین آ جائے کہ یہ پوری ہو سکتی ہے۔ میرے اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، میرے اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمیں دکھ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز، اگر دعا مانگنے کے بعد دل کو سکون مل جائے، اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ اور ایک بات جو سب سے بڑی چیز ہے، جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں، کہ ہم کب کون سی دعا مانگیں گے یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آج یہ دعا کی ہے اور کل یہ دعا کریں گے، لیکن میرا اللہ سچویشن کو جانتا ہے نا۔ میرے اللہ کو سب پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کل میں کون سی دعا مانگوں گی اور کل میری کون سی والی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن پتہ ہے ہم انسان ہیں نا، کبھی کبھی کیا اکثر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے اب بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں سہ سکتے، اب اور اتنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن پتہ ہے جب ہم ان برداشت کے حدوں کو بھی پار کر لیتے ہیں، تب ہوتا ہے کن، تب ہوتے ہیں معجزے جو ہماری دعاؤں کو کن فیکن تک لے جاتی ہے۔ ہم تو کہیں بھی نہیں جا سکتے نا، لیکن پتہ ہے ہماری دعائیں وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے شاید ہماری دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور دعا سے مدد لو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سے ہم اللہ سے کنیکٹ رہتے ہیں، اللہ سے ہر پل ہم جڑ کر رہتے ہیں۔ پتہ ہے ایک مومن جب کسی بھی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ مومن کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، چاہے وہ کوئی بھی مومن بھائی بہن ہو، خود کا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، یا کیسا بھی کوئی بھی انسان ہو، تو پتہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے جو چیز دوسروں کے لیے مانگی ہے وہی چیز پہلے تو اسے عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز سے مدد لو، قرآن سے مدد لو، دعا سے مدد لو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پتہ ہے تب دعا ہی کام آئی تھی جب نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب دعا ہی کام آئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے لپیٹ میں تھے،
تب دعا ہی کام آئی تھی جب یوسف علیہ السلام اتنے سارے دروازوں کے بھیتر قید تھے۔ تب دعا ہی کام آئی تھی جب یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ تب دعا ہی کام آئی تھی جب یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کو ملا دیا گیا تھا۔ دعا کے کتنے سارے قصے ہیں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ڈی موٹیویٹ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آپ مانگو، آپ دعائیں مانگو اور جی بھر کے مانگو، دل کھول کے مانگو۔ پتہ ہے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، اور وہ آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ وہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ اس کا کون سا بندہ اس پر کتنا یقین کرتا ہے، کتنا توکل کرتا ہے، اس کا کون سا بندہ اسے اس حد تک یقین کرتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کی شاید سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان اس حد تک توکل کرتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا، مجھے یقین ہے میرے اللہ پر۔ اور یہ لائنیں، یہ ورڈز بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری لائنیں ہیں یہ۔ اور پتہ ہے، جب ہم خود سے خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے اللہ کے لیے پاسبل ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس وقت۔ کیونکہ آج کے ٹائم پہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس گناہ کرنا کتنا آسان ہے، لیکن پھر بھی یو آر ویری لکی، بیکاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور بھی کر دیا ہے، لیکن اس جدائی نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ اور یہ تمام پریشانیاں، تمام آشوں اور وہ تمام شخص، تمام لوگ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، وہ بہت عزیز ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو اسی طرح سے، پہلے اسے کوئی چیز اتنی پسندیدہ کرا دیتا ہے، اتنی پسندیدہ بنا دیتا ہے اس کے لیے کہ مانو اب وہ اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اسے اس سے اتنا ہی دور کر دیتا ہے جتنا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ایک نیا سفر، اللہ کی محبت کا سفر، اللہ کی آزمائش کا سفر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے یا پھر مجھ سے جڑتا جاتا ہے۔ اور جو لوگ گناہوں کی طرف نہ جا کے اللہ سے ہی ہر طرح سے دعائیں مانگتا ہے، ہر طرح کی ناکام کوشش کے بعد بھی پھر بھی ہار نہیں مانتا، وہ ہوتا ہے اصل حقدار کن فیکن کا، کیونکہ اس نے اپنے ان تمام آنسوؤں کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے، جن آنسوؤں کو وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے بہاتا ہے، ان آنسوؤں کو وہ کبھی بھی انسانوں کے سامنے نہیں ظاہر کرتا۔ وہ ہوتے ہیں اللہ کے سچے اور پکے بندے، جو اللہ پر بہت سارا توکل کرتے ہیں، جن کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے نا، یہ پاسبل ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، لیکن پتہ ہے اللہ کی پلاننگ نا بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اللہ جب پلاننگ کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی چیزیں ہمارے لیے صحیح ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے غلط ہے، کون سا شخص ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا انسان ہمارے لیے برا ہے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی ایک
نیک انسان کے ساتھ کسی بد کو جوڑ دے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ابھی آزمائش کے دوران اللہ اس انسان کی تمام خابیوں کو خوبیوں میں بدل دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ سے اچھے کا گمان کرنا چاہیے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے جس گمان سے دیکھتا ہے، مجھے جیسا گمان کرتا ہے، میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے مجھ سے کہ یہ چیزیں صحیح طرح سے مکمل ہوگی، تو بے شک وہ صحیح طرح سے ہی مکمل ہوگی، بیکاز ہم نے اس چیز کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہوتی ہیں، اللہ کو بہت دفعہ منایا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، اب تو مان جا، اب تو میری دعا میں کن فیکن کر دے، اب تو میری سن لے یا رب۔ اور پتہ ہے یہ تمام لائنیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تمام دعائیں جلد قبول ہوگی، دیکھنا۔ آپ تو بس توکل کرو، یقین کرو اللہ پر اور مانگتے جاؤ۔ دیکھنا ایک دن جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے گا نا، وہ تمام چیزیں آپ کو دے دے گا۔ ہاں، بھلے ہی آج دور آزمائش کا چل رہا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی معجزے کا دن آئے گا نا۔ بس اسی یقین سے مانگتے جاؤ، یقین کرتے جاؤ اللہ پر۔ اور ہاں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جان لو کہ ہمارا اور آپ کا رب ہر چیز پہ قادر ہے، بس توکل اور دعا کرنے کی دیر ہے۔ یقین کریں اللہ پر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔